بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے انسان سے محبت۔ اللہ انتظار ضائع نہیں کرتا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے نا، جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ سنتا ہے اپنا ہر غم اللہ آسانی کرے گا۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں۔ اللہ آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ کن فیکون کے موج سے مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے موج سے اترنے والے ہیں۔ دعاؤں کی طاقت۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ اللہ کی قرآن کی تسلی۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ جس کو تمہارے نصیب میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جس سے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اللہ کی رضا۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی بھی لاج رکھتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ اللہ سے مانگے سب مانگے، اللہ سے مانگے سب مانگے، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ مانگے۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کریں کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی دے۔ آپ اس کی حکمت سے لاعلم ہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، تو جو جانتا ہے صرف اسی کا دامن تھامے رکھیے۔ اس کی رضا مانگے، جو دے اس پر راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہیں۔ دیری میں بہتری۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ بے شک آزمائش میں مایوسی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اللہ خیر ہی کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ آپ کا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ اللہ سے خلوص دل سے دعا۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا، اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ اللہ کے نزدیک آپ کیا ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں، تو پھر دیکھ لو کہ اللہ نے آپ کس کام میں مصروف کیا ہوا ہے، تو بس وہی آپ کا مقام ہے۔ معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، انہیں معاف نہ کر سکے تو بھول جائیں۔ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ اللہ سے یقین کی دعا مانگے، دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ انتظار کا اجر اور اللہ۔ انتظار کرنا مشکل ہے مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ 5 بار اللہ کو یاد کرنا۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ صبر کا پھل۔ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہیں صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ سے رو کر مانگنا۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کو پسند ہے یہ کام۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان 1000 گناہ کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی یہ کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ کو منانا۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ 2 جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ بہترین دے گا۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دے گا، اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ اور انسان آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ تیار ہو جاؤ، بس میری مدد بہت قریب ہے۔ صبر کا امتحان۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ وہ وقت قریب ہے جب اللہ، یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کا نوازنا۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پہ نواز دیتا ہے۔ اللہ سے امید۔ اپنی امید ہمیشہ اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تمہارا نصیب تمہارے نصیب کا تم ہی کو ملے گا، پھر چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی خاطر صبر۔ جو رب 1 ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے۔ اللہ کو بتایا کرو اپنی سب راز، اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پر یقین اور انتظار جو زمین والوں سے ممکن نہیں ہوتا وہ آسمان کے اس بارے وقت ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، بس انتظار اور کامل یقین شرط ہے۔ اللہ کی دوستی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ اللہ کی طاقت۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ اللہ کا خوشیوں کا انتظام۔ تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک کی ذات تو تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹھی ہے۔ اللہ وسیلے بنا دے گا۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔ اللہ کی قدرت، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔ اللہ اور یقین۔ راستے مشکل ہی سہی مگر مجھے میرے اللہ پر یقین ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ پر کتنا یقین ہے؟
اللہ کی پسندیدگی اور آزمائش، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں نا تو اس انسان کی پسندیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو پکارتا ہی نہیں۔ میری اور اللہ کی محبت، ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں کھڑا پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پہ بھاری ہے۔ اللہ کی خاطر چھوڑ دینے سے ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں یا اپنے رب کے مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، دیکھو آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بھر کر نوازے گا۔ اللہ سنتا ہے تمہاری ساری عرضیاں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کب اور کیسے نوازنا ہے۔ یا اللہ، دل اور زبان کے درمیان لٹکی تمام دعائیں تیرے علم میں ہیں، انہیں آسان فرما، ان کا انتظام فرما اپنے آسانی کی خوبصورت انداز کے ساتھ اور اپنی تدبیر کی خوبصورتی کے ساتھ، آمین۔ انشاءاللہ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔